پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل، وزیر اعظم کی رہنمائی حاصل رہی۔ مشیر نجکاری محمد علی کی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا حکومت کا کام کاروبار نہیں، ماضی کی غلطیوں پر قابو پانا ہے۔ پی آئی اے کے 30 جہازوں میں سے 18 آپریشنل، 12 جہاز لیز پر ہیں، سالانہ 40 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ لینڈنگ رائٹ سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ 2015 سے 2024 تک 500 ارب روپے کا نقصان ہوا، عوام کے پیسوں سے پورا کیا گیا۔ نجکاری کے بعد پی آئی اے کی کارکردگی اور مالی استحکام بہتر ہوگا۔ پاکستان کی معیشت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، عالمی سطح پر اعتراف۔ حکومت کی اصلاحات اور نجی شعبے کی جدت سرمایہ کاری کے مواقع بڑھا رہی ہے۔ امریکی جریدے یو ایس اے ٹوڈے نے رپورٹ جاری کر دی، بینکنگ، ٹیکنالوجی اور آؤٹ سورسنگ شعبے بین الاقوامی سطح پر نمایاں ہیں۔ مستحکم توانائی، مینوفیکچرنگ، لاجسٹک اور برآمدات میں نئے مواقع، ٹیکسٹائل، فرٹیلائزر، معدنیات، ہاؤسنگ، سیاحت اور ہولڈنگ میں ترقی، نجی شعبہ مضبوط، ٹیکنالوجی سے بھرپور اور عالمی دنیا سے ہم آہنگ ہے۔ سیاست اور جمہوریت ڈیڈ لاک سے نہیں، بات چیت اور ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے۔ تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں مسائل کے حل کے لیے آپس میں بیٹھیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں مذاکرات کی آمادگی واضح کی، پی ٹی آئی کو 4 بار دعوت دی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار میں رہتے ہوئے کبھی اپوزیشن سے مذاکرات نہیں کیے، بات چیت کے بجائے فتنہ، فساد اور انارکی پر یقین رکھا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی کربلا میں روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاضری۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی سے بھی صدر مملکت پاکستان کے ہمراہ تھے۔ آصف زرداری نے دونوں مقامات پر فاتحہ خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ صدر مملکت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔ آصف علی زرداری نے امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو حق، عدل اور پاک چین دوستی تاریخی، مثالی اور آزمودہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا 9ویں چین پاکستان اکنامک کوریڈور میڈیا فورم سے خطاب، کہا کہ پاکستان اور چین آئرن بردرز، ثقافتی تعلقات مضبوط، زبانیں سیکھنے کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ قائم، ڈیجیٹل پاکستان ٹی وی کی بنیاد رکھ گئی۔ سی پیک گیم چینجر اور مختلف ممالک کو جوڑنے والا منصوبہ ہے۔ سی پیک 2.0 پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مس انفارمیشن سے نمٹنے کے لیے فیکٹ چیک فورم وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ٹریفک سینٹر فیض آباد کا اچانک دورہ، لائسنسنگ کے تمام مراحل کی مکمل چھان بین، ٹوکن روم اور ٹیسٹ سینٹر کا معائنہ کیا، شہریوں سے براہ راست گفتگو کی، عملے کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا۔ لائسنس کے حصول کا نظام سست، وزیر داخلہ نے سسٹم تیز کرنے کی یقین دہانی کرائی، ہر کارروائی شفاف اور بر وقت ہونی چاہیے۔ سینیٹر علی ظفر کی سربراہی میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس، سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی ریفرنس کی منظوری، پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کی تشکیل 9 پر سینیٹرز کی تنقید، سینٹ میں سیاسی کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے پر شکایات، اراکین سینٹ کا اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر کے نمائندگی یقینی بنانے کا بھی فیصلہ۔ افغان طالبان رجیم نے معیشت تباہ کر دی، اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار، طالبان حکومت کے غیر قانونی قبضے کے سبب افغانستان معاشی اور سفارتی تنہائی میں آ گیا۔ 2025 کے اوائل میں جی ڈی پی میں 6.5% کمی، بے روزگاری 75% تک پہنچ گئی، 3 کروڑ سے زائد افراد شدید غربت کا شکار، ملک عالمی بینکاری نظام سے باہر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی اور داعش خراسان بدستور افغان سرزمین سے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ بھارت میں ہندوتوا نظریہ اقلیتوں کے لیے خطرہ، مذہبی آزادی محدود،
بھارتی جریدے منی کنٹرول کی رپورٹ کے مطابق دہلی میں بجرنگ دل نے مسیحی خواتین و بچوں کو کرسمس منانے سے روک دیا ہے۔ سانتا کلاز کے لباس میں ملبوس افراد کو عوامی مقامات سے بے دخل کر کے تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا۔ اور لیسبیلا میں طالبات کے لیے خود انحصاری کی نئی راہ، گرلز ہائی اسکول نوٹانی وانگ میں اسکل سینٹر قائم کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم بلوچستان اور یونیسیف کے تعاون سے منفرد اسکل سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 90 طالبات سلائی کڑھائی اور فیشن ڈیزائننگ کے ہنر سیکھنے میں مصروف ہیں۔ یونیسیف کا سولر سسٹم اور جدید مشینیں سینٹر کو نمایاں بنائیں گی۔ انسٹرکٹر کے مطابق 6 سے 7 ماہ میں طالبات عملی کام کی جانب بڑھنے لگیں۔